بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت اہمیت کے حامل ہے۔ آج مجھے کچھ دنوں سے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں یا کوئی ایسا تعویذ بتا دیں کہ جس کو ہم اپنی دکان پہ لگا دیں تو ہمارا دکان جو ہے وہ ترقی کے عروج پہ ہو۔ کینیڈا سے ایک بہن ہیں، ان کا تعلق پاکستان سیالکوٹ سے ہے اور انہوں نے چند دن پہلے کی بات ہے، تقریباً 2 منتھ ہو چکے ہیں اس بات کو، انہوں نے یہ کال کی تھی اور کال کر کے بتایا تھا کہ محترم اسلامک ٹیچر، میں یہاں پہ بہت زیادہ مجبور ہوں، میں نے ایک کافی بڑا سٹور اپنے مکانات وغیرہ بیچ کر کے یہاں پہ کافی بڑا سٹور لیا ہے، لیکن میرے ساتھ دوسرا سٹور ہے، ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ میرا کاروبار بالکل بھی نہیں چل رہا اور بالکل ختم ہونے کے قریب ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مشکل سے اپنے خراجات بھی نہیں پورا کر رہا۔ پھر یہاں کونسل ہوتی ہے، وہ ہر مہینے کے مہینے، ہر 3-4 مہینے یا 5 مہینے جو بھی ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس پہ وہ ٹیکس بھیج دیتی ہے اور ہمیں یہاں پہ ٹیکس دینا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ابھی اس کا کام یہ ہے کہ یہ بمشکل اپنے خراجات پورا کر رہا ہے تو ٹیکس یہ کیسے جو ہے ہم اس کو ادا کریں گے؟ تو آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو ہم کریں۔ ہم نے بہت زیادہ وظائف آگے کیے ہیں لیکن کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس کو آپ کریں گے اور اس کے کرنے کا میں سارا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک تعویذ ہے جو میں ابھی آپ کو ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ اس تعویذ کو آپ نے زعفران کے ساتھ، اگر آپ کو زعفران مل جائے، زعفران کے ساتھ آپ نے اس تعویذ کو وضو کی صورت میں کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے وضو کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر کے اس کو زعفران کے ساتھ لکھنا ہے۔ زعفران کے ساتھ لکھتے ہوئے آپ نے 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اس کو دکان میں کسی ایسی جگہ پر آپ نے پوشیدہ جگہ پر لگانا ہے۔ بظاہر آپ نہ بھی لگائیں لیکن پوشیدہ جگہ پر آپ لگا دیں۔ تو جن کو میں نے یہ عمل بتایا تھا ان کی دکان بالکل بند ہو چکی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 1 ویک بعد مجھے ان کی کالز آئیں کہ الحمدللہ آپ کے اس تعویذ سے میرا بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے، اور جو عمل آپ نے مجھے بتایا تھا وہ بھی میں کر رہی ہوں، اور اب دکان ہمیشہ گاہکوں سے بھری رہتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے مطلب، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ آپ مایوس نہ ہوا کریں اللہ پاک کی ذات سے۔ اللہ معاف کرے، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو کر کے وہ طرح طرح کی کچھ کفریہ الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ پر حالات اس قدر خراب آ جائیں کہ موت کے قریب تک بھی آپ کی نوبت چلی جائے، اس حد تک آ جائیں کہ آپ بھیک مانگنے پہ بھی مجبور ہو جائیں، تب بھی اپنے منہ سے کفریہ الفاظ ہرگز مت ظاہر کریں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر اس حد تک بھی نوبت آ جائے کہ گھر کے سارے افراد اس حد تک چلے جائیں کہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں، اور اللہ پاک سے آپ دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہوئے اگر دعا قبول نہیں بھی ہوتی تب بھی آپ کفری الفاظ ہرگز مت کہا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں مل جائے، لیکن کفری الفاظ جب آپ کہہ دیں گے تو آپ کی اس دنیا میں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور اس دنیا میں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک سے کبھی بھی آپ
کفری الفاظ نہ کہا کریں، اپنے اعمال کو دیکھا کریں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے اعمال اس قابل ہیں، ہمارے اعمال اس قابل ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، سب کچھ اللہ پاک کی ہر ایک نعمت تو اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہر دنیا کی ہر چیز کی نعمت ہوتے ہوئے پھر بھی ہم اللہ پاک سے گلہ کرتے ہیں۔ نہ جانے کیسے لوگ ہمیں کس زمانے میں ہم آ گئے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ ہرگز کفری الفاظ مت کہا کریں۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ اپنے اعمال کو دیکھیں، آپ کے اعمال، اگر اعمال سے آپ عبادتیں کرتے ہیں تو اپنی عبادتوں کو دیکھیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ انہیں کسی بھی چیز کی حاجت ہوتی، بارش کی حاجت ہوتی، تو جب اللہ پاک سے مانگتے ہوئے اگر بارش نہ ہوتی تو وہ اپنے اعمال کے پیچھے لگ جاتے کہ ہم سے کون سی کمی ہو گئی ہے کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وہ اس اعمال کے ذریعے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، جب وہ ختم ہو جاتے تو اللہ پاک کے حکم سے جو ہے انہیں سب کچھ وہ مل جاتا جو وہ مانگتے۔ تو آج میں آپ کو جو اس طریقے سے بات کی جائے تو لمبی ہو جاتی ہے، لیکن موضوع سے ہٹ جائے بندہ تو پھر کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ذہن نشین ڈالنی پڑتی ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ نے جو عمل میں بتا رہا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے، اس تعویذ کو آپ نے کسی بھی جگہ لکھ کے لگانا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جب آپ اپنی شاپ پہ آئیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، جب آپ اپنی دکان پر آئیں، چاہے گاڑی ہے چاہے جو بھی ہے، کوئی بھی آپ ابھی شٹر نیچے کریں، ٹھیک ہے، سب شٹر اس وقت آپ اوپن کریں، دکان اس وقت اوپن کریں، دکان میں گاہک اس وقت آنا شروع ہو جائیں جب آپ سورہ یاسین 2 مرتبہ ختم کر لیں۔ ہر صبح جب آپ آئیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے کہ اگر آپ 6 بجے صبح دکان کھولتے ہیں تو آپ 5:30 پہ آ جائیں، 5:30 پہ آ جائیں۔ کوئی بھی گاہک اندر اس وقت تک نہ آئے جب تک آپ سورہ یاسین 2 مرتبہ ختم نہ کر لیں۔ جب ختم ہو جائے تو یہ تعویذ جہاں آپ نے لگایا ہوگا اس تعویذ پہ آپ نے پھونکنا ہے۔ رات کو جب آپ گھر جانے لگیں، گھر جاتے ہوئے دوبارہ سے سورہ یاسین 2 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ سورہ یاسین پڑھ کے آپ ہر دکان پہ چاروں کونوں پر آپ دم کر دیں، پھر آپ جائیں۔ یہ عمل آپ 1 ہفتے تک کرتے رہیں۔ اگر آپ پہ اس حد تک بھی نوبت آ رہی ہے کہ آپ کی دکان بیچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں اور گاہک نہیں آ رہے، تو انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دکان گاہکوں سے بری رہے گی، اور اس قدر بری رہے گی کہ آپ کے پاس سامان، جتنا بھی سامان ہے، اگر وہ 1 دن میں بھی لینا چاہیں تو وہ 1 دن میں بھی لے سکتے ہیں۔ میری تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے، اللہ پاک کی ذات سے مایوس مت ہوا کریں، 100% یقین کیا کریں۔ اللہ پاک ہر جہاں کو دیتا ہے، اللہ پاک کبھی بھی کسی کو یاد رکھیے گا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو دیکھ کے نہیں دیتا۔ اگر گناہوں کو دیکھ کے دے تو دنیا کو کوئی بھی ہر کافر بھوکا مر جائے۔ اپنے اعمال کو سیدھا کریں، اپنے گاہکوں کے ساتھ اپنی زبان ایسا نہیں ہے کہ آپ کیونکہ یاد رکھیے گا کچھ شرائط ہوتی ہیں دکانداری کی بھی۔ اللہ پاک نے بزنس کرنے کا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کریں، اخلاق سے بات کریں۔ اخلاقیات بہت اچھی چیز ہے۔ جب آپ اخلاق سے اگر کسی سے بات نہیں کریں گے تو آپ کا سارا، اگر آپ بہت زیادہ عبادت گزار بھی ہیں تو وہ آپ کی کسی کام کی نہیں۔ ایک مرتبہ اگر کسی سے اخلاق سے بات نہیں کریں گے تو اس نے آپ کی دل پہ بات لے لی، تو یاد رکھیں یہ سورہ یاسین کا پڑھنا، یہ ختم کرنا، یہ تعویذ لگانا آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ چیزیں لازمی کریں، لیکن اس کے ساتھ اپنے اخلاق بہت ہی زیادہ بہتر کریں، اخلاق آپ بہتر کریں۔ دوسری چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، نماز کی پابندی کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اللہ پاک جب تک آپ یاد رکھیے گا، جب آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ آج جو ہمارا بزنس ہے ڈاؤن اس وجہ سے ہو رہا ہے، ہم نے سورہ یاسین کی صبح تلاوت نہیں کی، رات کو سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اور جب یہ آپ کریں گے تو آپ کی جو ڈیلی کی ارننگ ہوگی، پروفٹ ہوگا، آپ اس کا خود حساب لگا لیجئے گا۔ یہ وہ عمل ہے انشاءاللہ آپ کو بہت عروج پر لے کے جائے گا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اس چیز پہ یقین کریں تو تب، جب ہم یقین اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہر طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں، اب آخری آپشن اس کو لیتے ہیں، کیا پتہ یہاں سے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو،
जब इस नीयत के साथ करेंगे तो आपकी ये नीयत किसी काम की नहीं है। अल्लाह पाक की ज़ात पे 100% यकीन रख के ये काम किया करें, इंशाअल्लाह वो काम इतनी अरूज पे, इतनी तरक्की पे होगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी। ये हकीकत है कि आज उनका कारोबार, आज उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप हमें बताएं कि आप क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, आप हमें बताएं आप क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं, आपको मैं पैसे भेजना चाह रही हूँ। मैंने कहा मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, किसी किस्म की कोई नहीं चाहिए, बस ये है अल्लाह पाक की राह में सदक़ात वगैरह इससे निकाला करें और इससे बड़ी कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं आप खुशी से बताएं। मैंने कहा नहीं, मुझे खुशी से कोई भी चीज़ नहीं है। मैंने उनको अपना जो है वो बताया कि ये हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, इनको आप इस मरतबा हज करवा दें तो ये बहुत बड़ी है, ये भी आपसे इस वजह से कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो पासपोर्ट वगैरह बनाया और बना करके उन्हें बताया, वो इंशाल्लाह इस महीने। लेकिन बात ये आती है कि आपसे बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप यकीन करें, यकीन के साथ इस अमल को करें, इंशाल्लाह आपका कारोबार बहुत ज़्यादा तरक्की पे जाएगा। और आखिर में आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये हुई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक जो है वो किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। इसके अलावा हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो को बआसानी हासिल कर सकते हैं।